تو مزمل صاحب نے کافی بریفلی آپ کو بریف کیا. میں مزمل صاحب کو اور سی ایم سہیل آفریدی صاحب کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں. میں ابھی بھی مزمل صاحب کو جب ہم آ رہے تھے تو میں نے ان کو کہا کہ کچھ جو معاشی ایکسپرٹس ہیں میری ان سے رات کو بات ہوئی تھی, کچھ آج مجھے صبح ملے ہیں, اور وہ سب اس بجٹ کی تعریف کر رہے ہیں کہ بڑا کمپوزڈ بجٹ ہے. اور ایک اور چیز کہ سندھ کی بجٹ کو بھی کوئی اس وقت زیر گفتگو نہیں ہے, پنجاب پہ بھی کوئی ایمفسائز نہیں کر رہا. فیڈرل کے بعد میں کہتا ہوں فیڈرل سے بھی زیادہ لوگ خیبر پختونخوا کے بجٹ کا انتظار کر رہے تھے, اور جس طریقے سے یہ بجٹ پیش کیا گیا ہے یہ میں کہتا ہوں کہ خیبر پختونخوا کا تاریخی بجٹ ہے. اگر ہم صحافی کوئی بات کریں, کیونکہ مزمل صاحب نے ریاض صاحب کا ذکر کیا, تو پہلا بجٹ ہے جس میں ہم تمام جرنلسٹ کو دیکھ کے جو پیکیج ہم دے رہے ہیں وہ بھی تاریخی ہیں. صحافیوں کے بچوں کے لیے انٹرنشپ کے لیے 700 ملین روپے مختص کیے گئے ہیں. میڈیا کالونیز کی قیام کی فیزیبلٹی اسٹڈی اور ڈیزائنز کی تیاری کے لیے 500 ملین روپے مختص کیے گئے ہیں, اور پشاور پریس کلب کی جدید سہولیات سے آراستہ نئی عمارت کی تعمیر کے لیے 150 ملین روپے مختص کیے گئے ہیں. 150 میں نے بھی کہا ہے. انفارمیشن سیکٹر میں جدت پر مبنی اقدامات کے لیے 100 ملین روپے مختص کیے گئے ہیں. جرنلسٹ انڈولمنٹ فنڈ جو تھا وہ پہلے 20 کروڑ روپے تھا, اس کو بڑھا کے 50 کروڑ روپے کر دیا گیا ہے. اور اسی کی طرح جو بقایا جات تھے کچھ نیوز پیپرز کے مالکان کے, ان کی ادائیگی کے لیے 50% تو پہلے ہو چکا تھا, اور انشاءاللہ اس سال ہم 50% کریں گے تو یہ کمپلیٹ ختم ہو جائیں گے. یہ ایک چیز, یہ جو ہم نے مالکان کو پیسے دیے ہیں پہلے بھی اور ابھی بھی, یہ اس شرط میں دیے ہیں کہ جتنے بھی ملازمین کے واجبات وہ پہلے کلیئر ہوں گے, اور خاص طور پہ جو چھوٹے چینلز میں جو ہیں یہ ملازمین کی جو ہے نا برکت, اور ان کے لیے ہم نے یہ اقدام اٹھایا ہے. اور یہ ہم نے 1987 سے لائبلٹیز چل رہی تھی جو اب انشاءاللہ تعالی آخری قسط میں مکمل ہوتی ہے. اگر ہم بجٹ کی بات کریں, سی ایم آفریدی صاحب کی ذاتی خواہش تھی کہ وہ 3 مہینے کا بجٹ پیش کرتے, اسینشل بجٹ جس کو کہتے ہیں, جس میں تنخواہیں ہوتی ہیں. قانونی ماہرین سے تقریباً 4 سے 5 دن یہ مشاورت جاری رہی. مزمل صاحب بھی مشاورت کا حصہ بنے رہے, لیکن قانونی ماہرین کی بھی یہ رائے تھی کہ کچھ قانونی پیچیدگیاں آ رہی تھی, اور تحریک انصاف کے لیے جو حالات ہے وہ نارمل نہیں ہے. اور پھر پارٹی کے سامنے یہ ڈیسیجن رکھا گیا, اور پارٹی نے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ خیبر پختونخوا کی حکومت 1 سال کا بجٹ پیش کرے گی. خسارے کا بجٹ پیش کیا گیا ہے. کوئی گرانٹ جو ہے وہ فیڈرل حکومت کو نہیں دیا جائے گا. 300 ارب روپے کی جو ہمارے ضم اضلاع کے پیسے ہیں وہ ہمیں جلدی چاہیے. ابھی مزمل صاحب نے ان کا ذکر بھی کیا, 6 مہینے میں تو NFC کا جو شیئر ہے وہ اپ ڈیٹ تو ہوگا, لیکن یہ 300 ارب روپے جو فاٹا کے ضم اضلاع کے بنتے ہیں وہ ہمیں جلد سے جلد چاہیے. اور اس کے ساتھ کچھ ہمارے اور بھی چیزیں ہیں جو ہم رکھنا چاہتے ہیں سب کے سامنے, کہ اگر آپ جیسے کٹوتی کی بات ہوئی کہ NSC کے اجلاس میں مزمل صاحب نے خیبر پختونخوا کو ریپرزینٹ کیا, ہانریبل چیف منسٹر صاحب وہاں پہ تھے, اور وہاں بڑے کیٹیگوریکلی یہ کہا گیا کہ جب تک عمران خان صاحب سے ملاقات نہیں ہوتی یہ بڑا فیصلہ سی ایم خیبر پختونخوا بھی نہیں لے سکتے. عمران خان کی حکومت ہے یہاں پہ, اور جب عمران خان صاحب سے ملاقات ہوگی تو یہ جو کٹوتی ہے یہ اس ملاقات سے مشروط ہے. یہ تمام تر چیزیں عمران خان صاحب کے سامنے رکھی جائیں گی. اگر وہ حامی برتے ہیں تو بالکل ٹھیک ہے, اگر وہ نفی کرتے ہیں تو ہم کسی صورت بھی یہ کٹوتی نہیں مانیں گے. اور اس کے ساتھ ساتھ ہم کوئی بھی گرانٹ نہیں دیں گے جب تک عمران خان صاحب کو شفٹ نہ کیا جائے. جو ان کی فیملی کی ڈیمانڈ ہے کہ الشفا انٹرنیشنل ہاسپٹل شفٹ کیا جائے, ان کے ذاتی ڈاکٹر ان کے ہمراہ ہونے چاہیے, ان کی فیملی کے زیر نگرانی تمام تر پروسیجر ہونا چاہیے. اس کے ساتھ ساتھ بشرا بی بی کو شفٹ کیا جائے ہاسپٹل, ان کے ذاتی ڈاکٹر کے ہمراہ, ان کے فیملی کے ہمراہ. اسی کے ساتھ ساتھ جو ایک اسلام آباد ہائی کورٹ کا حکم نامہ ہے کہ ہر منگل کے دن فیملی کے بہنیں ان سے ملاقات کر سکتی ہیں اور وکیل ان سے مل سکتے ہیں. پچھلے 7 مہینوں سے یہ ملاقات بند ہے. بہنوں کی ملاقات دسمبر کی شروع میں ہوئی تھی, اور وکلا کی آخری ملاقات 16 اکتوبر کو ہوئی تھی. جب تک یہ ملاقات بحال نہیں ہوتے ہم فیڈرل حکومت کو کوئی گرانٹ نہیں دیں گے. اس کے ساتھ ساتھ عمران خان صاحب کو کتابیں دی جائیں, نیوز پیپر دیا جائے, اور ٹی وی کا جو پہلے ان کو دیا ٹی وی کا ایک ایکسیس تھا وہ بھی اس وقت بند ہے. جب تک یہ چیزیں بحال نہیں ہوتی ہم کسی قسم کا گرانٹ نہیں دیں گے فیڈرل حکومت کو. اور اس کے ساتھ ساتھ جو آخری مطالبہ ہے کہ آنریبل چیف منسٹر سہیل آفریدی صاحب کی ملاقات کروائی جائے عمران خان صاحب سے. یہ دونوں کا بنیادی حق ہے. ہم چاہتے تھے بجٹ کے لیے بھی ان کی ملاقات ہو, کیونکہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ پیپلز پارٹی ہو یا پھر مسلم لیگ نون ہو, جب بھی کوئی بڑا فیصلہ یہ لوگ لیتے ہیں تو یہ کہتے ہیں کہ ہم اپنے لیڈر سے کنسلٹ کرتے ہیں. تو یہاں پہ عمران خان کی حکومت ہے, عمران خان صاحب کے ووٹ کی وجہ سے
آج سب یہاں پہ خیبر پختونخوا میں تحریک انصاف کی حکومت قائم ہے. 92 ہمارے ایم پی ایز ہیں, ایم این ایز ہیں, سینیٹرز ہیں, سب عمران خان صاحب کے مرہون منت ہے. جب تک آفریدی صاحب کی عمران خان صاحب سے ملاقات نہیں کروائی جاتی ہم کسی قسم کا گرانٹ فیڈرل حکومت کو نہیں دیں گے. اگر ہم اور آل بجٹ کی بات کریں تو سب سے زیادہ ایجوکیشن کے لیے ہم پیسے دے رہے ہیں. لاسٹ ٹائم 419 ارب رکھے گئے تھے, اس سال 468 ارب رکھے گئے ہیں. پھر ہیلتھ کو لاسٹ ٹائم 275 ارب روپے دیے گئے تھے, اس سال 334 ارب دیے جا رہے ہیں. پھر سب سے بڑا فیصلہ جو تھا اس بجٹ میں مزمل صاحب کا اور ہانریبل چیف منسٹر صاحب کا کہ صوبے کو اس وقت جو ہے سب سے بڑا چیلنج ادھر پیش ہے وہ امن و امان کی صورتحال ہے, دہشت گردی کی جاری لہر ہے. تو ہم اپنے پولیس کے محکمے کے لیے تیسرا بڑا حصہ دے رہے ہیں. 164 ارب سے بڑھا کے ان کا بجٹ 191 ارب کر دیا گیا ہے. ہم پاکستان میں سب سے زیادہ منیمم ویج 40,000 سے بڑھا کے 45,000 کر دیا گیا ہے. اور جو سیلری کا جو ہمارے ملازمین ہے 7% تو ان کو بڑھایا گیا ہے. جیسے مزمل صاحب نے کہا کہ کنوینس کا الاؤنس ان کو ایڈ کر دیا جائے گا. پھر پے اسکیل کی جو بات ہو رہی تھی 2 تنخواہوں کا وہ ایڈ کر دیا گیا ہے. اس کے ساتھ ساتھ ڈس ایبل کا جو تھا 6% سے 10% کر دیا گیا ہے, 6,000 سے 10,000 تک کر دیا گیا ہے. اگر یہ ہم سم اپ کریں تو یہ 15-16% بن جاتا ہے. اور یہ تمام صوبوں میں اور فیڈرل حکومت سے زیادہ ہماری جو ملازمین ہیں ان کی تنخواہیں بڑی ہے. اور سب سے بڑی بات کہ اس بجٹ میں کوئی فیملی برانڈنگ نہیں تھی. آپ نے پنجاب کی بجٹ دیکھا ہوگا اور وزیر خزانہ جو تھا وہ جس قسم کی تقریر کر رہا تھا اور جب شریف کا نام آتا تھا تو مزید زور دیتا تھا. 7 ایسے پروجیکٹس ہیں جو ڈائریکٹلی شریف فیملی کے نام پہ ہے اور 8 ایسے پروجیکٹس ہیں جو انڈائریکٹلی شریف فیملی کے نام پہ ہے. پنجاب کے ٹیکس کے پیسوں پہ شریف فیملی اپنی برانڈنگ کر رہی ہے. میرا ان کو ایک مشورہ ہے کہ تصویر لگانے سے برانڈنگ کرنے سے آپ مقبول نہیں ہوں گے. آپ نے عمران خان صاحب کی تصویر ہر جگہ سے مٹائی ہے, آپ نے عمران خان صاحب کی تصویر کو مائنس کیا ہے, ان کا نام نہیں لیا جا سکتا, ان سے ملاقات نہیں ہو رہی, ان کا بیان نہیں چل سکتا. لیکن آج وہ 90% لوگوں کے دلوں کی دھڑکن بنی ہوئے ہیں. آپ نے تو واش روم میں بھی اپنی تصویریں لگا دی, آپ نے تو سبزی کے ٹھیلوں پہ بھی اپنی تصویریں لگا دی, آپ نے تو آٹے کی بھوری پہ بھی اپنی تصویر لگا دی. لیکن لوگ آپ کی شکل سے نفرت کرتے ہیں. اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ایک فیملی برانڈنگ کریں گے, مریم نواز, نواز شریف, فلانا ہاسپٹل اور فلانا ہاسپٹل, فلانا کڈنی ہاسپٹل, تو اس سے آپ کی مقبولیت میں اضافہ نہیں ہوگا. اور تاریخ میں پہلی دفعہ آپ نے دیکھ لیا کہ جی بی کا جو الیکشن تھا کہ پچھلے 3 الیکشن جس کی فیڈرل میں حکومت ہوتی ہے وہ جیت جاتی ہے. پہلی دفعہ جی بی میں یہ فیڈرل حکومت کے ہوتے ہوئے ہارے ہیں. ان کا بیانیہ پٹ گیا ہے. یہ کہتے تھے کہ ہم نے انڈیا سے جنگ جیت لی, ہم بڑے مقبول ہو گئے. اچھی بات ہے, پاکستان نے انڈیا سے جنگ جیتی, ہمیں فخر ہے اس بات پہ. پاکستان نے ثالثی کا رول پلے کیا, وقار بلند ہوا پاکستان کے, ہمیں بڑی خوشی ہوئی. لیکن اس ثالثی کے رول میں پاکستان کو کیا ملا؟ اور یہ جو کہتے تھے کہ ہم پاپولر ہو گئے تو جی بی کے الیکشن کی ریزلٹس ان کے لیے کافی ہیں. لیڈر ایک ہی ہے, وہ عمران خان ہے. الیکشن آپ جہاں بھی کروائیں گے فارم 45 پہ عمران خان صاحب کی جیت ہوگی. اب اس فارم 45 کو فارم 47 پہ کیسے کنورٹ کرنا ہے اس میکینزم پہ کام کرنا ہوگا. آخر میں مزمل صاحب آپ کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں. میں ہانریبل پی این ڈی ڈپارٹمنٹ سیکرٹری صاحب فائنانس کے میرے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں اور فائنانس کی پوری ڈپارٹمنٹ کو ہم خراج تحسین پیش کرتے ہیں. اور ہانریبل چیف منسٹر کے ویژن کے مطابق جو بجٹ خیبر پختونخوا کا اس سال پیش کیا گیا ہے یہ تاریخی بجٹ ہے. یہ تمام صوبوں سے بہتر بجٹ ہے, فیڈرل حکومت سے بہتر بجٹ ہے. نہ کوئی اس وقت احتجاج خیبر پختونخوا میں ہو رہا ہے, نہ کوئی اس بجٹ پہ نکتہ چینی کر رہا ہے. تو یہ سب سے بڑی کامیابی ہے سہیل آفریدی صاحب کی اور عمران خان صاحب کے ویژن کے مطابق جو یہاں پہ ان کی حکومت قائم ہے اس کی سب سے بڑی کامیابی ہے.